الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس نے گالیاں سنی، تانے کھائے، خون بہایا لیکن حق رسالت ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہینے کے حساب سے آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار۔ معزز سامعین، ہماری یہ زندگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے پہلی اور آخری مہلت ہے۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اپنی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہر ڈوبنے والا سورج مجھے اور آپ کو قبر کے قریب اور قریب کرتا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے سفر کا اختتام اللہ رب العالمین کی رضا پر ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی پر ہو، اللہ رب العالمین کی جنت کے حصول کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں فرمائے جسے رب العالمین راضی ہوتا ہے، رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو یہاں موقع ملنے کے باوجود اپنی جان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سامعین، رمضان کا مہینہ وہ موقع ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنی جانوں کو جہنم کے گڑھوں سے محفوظ کروا لیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ماہ رمضان فراقی رزق کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ صیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ معزز سامعین، ہم یہ بھی جان لیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا رمضان میں عبادت نہیں کہلاتا، بلکہ اصل عبادت خوف خدا کی وجہ سے خدا کے کاموں کو سننا اور اس پر عمل کرنا اور خدا کی خلاف ورزی سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کیا ہے یہ جان لے کہ عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دینا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ عمل روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ ہر مسلمان بالغ، عاقل، مقیم سب پر فرض ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے حالت ایمان بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ مہینہ پائیں، اس کی تیاری کرے جیسے تاجر تجارت کی تیاری کرتا ہے اور کسان کھیتی کی تیاری کرتا ہے اور طالب علم امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز انشاءاللہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرما رہا ہے۔
ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا اس کی شہادت کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ قوم لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور و فکر فرمائیں کہ 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا، اسے شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں پڑھتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ روزوں اور نماز کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالی کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالی کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو جائے اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں، تو ہمیں یہ موقع غنیمت تصور کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا جو کہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہے. آئیے دیکھتے ہیں خصائص رمضان المبارک. اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. میں یہاں چند آپ تمام کے سامنے گوشے گزار کرتی ہوئی آگے بڑھوں گی. نمبر 1، نزول قرآن. اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب یعنی قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بارگی نازل فرمایا اور اسے ضرورت کے مطابق نازل فرماتا رہا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ قدر آیت نمبر 1 میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. آئیے دوسری اہم چیز دیکھتے ہیں، جہنم سے آزادی. اس مبارک مہینے کی دوسری خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول بھی کی جاتی ہے. ان احادیث کے پیش نظر ہمیں اللہ تعالی سے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ اصل یہی کامیابی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. آئیے تیسری اہم خصوصیات دیکھتے چلے، تیسری، چوتھی اور پانچویں کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، اور چوتھی ہے جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، اور پانچویں ہے سرکش
شیاطین کا جکڑ جانا، یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطینوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شرک کے طلبگار اب تو رک جا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے ہیں، اب انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، بہترین عمل کرے اور ان کھلے ہوئے دروازوں میں سے داخل ہو جائے۔ آئیے چھٹی خصوصیات بھی دیکھیں، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ماہ رمضان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی وہ محروم ہو سکتا ہے جو بہت ہی بیچارہ بدکار ہو، جو بہت ہی محروم ہو رہنے والا ہو۔ آئیے ساتویں خصوصیت دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اس عظیم الشان مہینے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری خاتون آئی جسے ام اسنان کہا جاتا تھا، کہا تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی قضا ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ تو معزز سامعین غور کر کے دیکھیں، اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ حج ساخت ہو گیا، آپ پر حج واجب نہیں ہے، آپ پر اب حج فرض نہیں ہے، بلکہ یہ تو حج اصغر ہے، آپ کو حج اکبر کرنا ہے اور اس کی فرضیت برقرار رہے گی۔ آئیے ایک اور خصوصیت رمضان المبارک میں ضروری اعمال کیا ہے وہ میں اور آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے کہ رمضان المبارک کے چند خصائص کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم وہ اعمال دیکھتے ہیں جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں انسانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ یہ عمل کرتے رہے۔ نمبر 1 تو یہی روزہ ہے، یعنی رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض فرمائے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں آیت تلاوت فرمائی تھی، وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی
تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو ہم غور و فکر کریں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقویٰ، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں کہلاتا۔ ہم دیکھیں کہ یقیناً یہ مہینہ آتے ہی ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم غور و فکر کریں، ہماری مساجد بھر جاتی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان ہی تو ہے جسے مساجد پر ہو گئی ہے، لیکن وہی عام دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہم انسانوں کے اندر نہیں ہوتا۔ ہماری مساجدیں خالی ہیں، ہماری عبادت گاہیں خالی ہیں، ہم اگر کہیں پروگرامز رکھے، اجتماعات رکھے تو وہاں چنندہ لوگ موجود ہوتے ہیں، جبکہ وہی پروگرامز رمضان میں رکھے جائے تو وہاں پر لوگوں کا ٹھٹ لگا رہتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے جو صرف ایک ماہ میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے دلوں سے دور ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اور کر کے دیکھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا ذرا دائرہ بڑا کر دو، اب مسجدوں کا ذرا دائرہ بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہماری بھی حالت یہی ہو رہی ہے۔ ہم غور و فکر کریں، ہم رمضانی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، دوسرے دنوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہمارے دل میں نہیں سما رہا، جبکہ صرف ایک ماہ میں سماتا ہے۔ یہ مہینہ تو ہمارے لیے تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہمارے لیے جاگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم جاگ جائے، ہم ٹریننگ حاصل کر لے، ہمارے تزکیہ نفس کر لے، اس کے بعد 11 ماہ ہم کو اسی طریقے سے گزارنا ہے۔ تو معزز سامعین، رمضان المبارک میں جو ضروری اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اس کی دوسری قسط میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رمضان المبارک کے اس بہترین اور عظیم مہینے میں ہم سب کا داخلہ صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔